السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہمزۃ مکیۃ وہی 9 آیات۔ سورہ ہمزہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 9 آیتیں ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب چننے والے کی۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے سمیٹا مال اور گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال سدا کو رہے گا اس کے ہاتھ، یعنی ہمیشہ کو رہے گا اس کے ہاتھ۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی نہیں وہ پھینکا جائے گا اس روندنے والی میں۔ کوئی نہیں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں کہ وہ پھینکا جائے گا کس میں؟ اس روندنے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی؟ نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جھانک لیتی ہے دل کو۔ انہا علیہم مؤصدہ، ان کو اس میں موند دیا ہے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ خلاصہ تفسیر اس طریقے سے سمجھ لیں کہ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو، دوسرے کے پیٹھ پیچھے کیا ہے اس کا عیب نکالنے والا ہو، اور رو در رو کیا ہے طعنہ دینے والا ہو۔ یعنی کہ کیا ہے رو در رو کے معنی ہوتے ہیں آمنے سامنے کیا ہے طعنہ دینے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ رو در رو جو آدمی طعنہ دیتا ہے وہ کب؟ جب اس کے اندر بہت زیادہ حرص بڑھ جائے، اس وقت میں وہ انسان ایسا کام کرتا ہے۔ اور حرص کا معنی کیا ہے؟ لالچ، ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو مال جمع کرتا ہو اور اس کی محبت اور اس کے فخر کے سبب اس کو کیا ہے بار بار گنتا بھی ہو مال کو جمع کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ گویا کہ وہ کیا خیال کر رہا ہے کہ یہ مال کیا ہے اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہے نا۔ یعنی کہ مال میں اس طریقے سے وہ منہمک ہو چکا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ مال بھی ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور وہ خود بھی ہمیشہ یوں ہی زندہ رہے گا۔ وہ اس گمان میں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مال اس کے پاس ہرگز نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ آگے اس ویل یعنی خرابی کی تفصیل بیان کی ہے۔ ویل لکل ہمزہ جو ہے اس میں جو لفظ ویل ہے یعنی اس کی خرابی بیان کری ہے کہ وہ خرابی کیا ہے۔ واللہ وہ شخص کیا ہے؟ آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو کچھ یعنی کہ وہ ایسی آگ ہے کہ جو کچھ اس میں پڑے وہ کیا ہے اس کو توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ اس آگ کے اندر جو بھی کچھ پڑ جائے تو، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیا ہے؟ مطلب پھر اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ توڑنے پھوڑنے والی جو آگ ہے وہ ہے تو آخرکار کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے، وہ اللہ کی آگ ہے جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے شاید، جس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے سخت اور ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس آگ کو اللہ نے سلگائی ہو وہ آگ کس قدر سخت اور ہولناک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسی ہے کہ جو بدن کو لگتے ہی دلوں تک جا پہنچے گی، دلوں تک جا پہنچے گی۔ آگ ان پر کیا ہے بند کر دی جائے گی۔ یہ جو ہے نا ہم نے جو پڑھا ہے انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، جو ہم نے پڑھا ہے کہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، سو اس طرح سے وہ لوگ کیا ہے بڑے لمبے لمبے جو ستون ہوں گے نا ان میں گھرے ہوئے ہوں گے، ان ستونوں میں، گویا کہ ان کو ڈبے کے اندر کسی صندوق کے اندر بند کر دیا ہو، گویا کہ ان کو کسی صندوق کے اندر بند کر دیا گیا ہو۔ اب دیکھیے اس صورت کے اندر جو ہے نا 3 سخت گناہوں پر شدید وعید سنائی ہے۔ وعید کے معنی ہم سب جانتے ہیں۔ وعید کو آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھے تو دھمکی دینا، تنبیہ کرنا، دھمکی دینا یا پھر عذاب سے ڈرانا، اس کو وعید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس عذاب کی شدت کا بیان تفصیل طور پر اس طریقے سے کیا کہ وہ 3 گناہ ہیں۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ وہ نمبر 1 ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں جو ہمزہ اور لمزہ آیا ہے وہ دونوں گناہ، اور پھر الذی جمع مالا وعددہ میں جو جمع مال ہے یعنی کہ مال کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، تیسرا وہ گناہ شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمزہ اور جو لمز ہے یہ دونوں جو الفاظ ہیں اس کے کئی مفسرین نے کئی معنی لیے ہیں، جس کے ایک معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہمزہ جو ہے لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں غیبت کے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، اس کے عیب کا تذکرہ کرنا، اور لمزہ کے معنی کیا آتے ہیں کہ آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینا، آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینا اور برا بھلا کہنا۔ یہ دونوں چیزیں ہی کیا ہیں؟ سخت گناہ ہیں،
ٹھیک ہے. غیبت کی وعید ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر جا بجا کس قدر آئی ہے. قرآن کریم کے اندر غیبت کی وعید ہے کہ بھائی غیبت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے گناہ کا اشتغال اس لیے زیادہ ہو جاتا ہے غیبت کے اندر کہ انسان اس کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یعنی اگر کسی کی غیبت کرنا شروع کر دے انسان تو اس کو روکنے والا تو سامنے والا انسان ہے نہیں, وہ تو خود سے مزے لے کے سنتا رہے گا. مزے لے کر کے وہ انسان تو سنتا رہے گا, چونکہ جو بول رہا ہے وہ گنہگار ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے سامنے والا. اور وہ اس کے اندر بولتے 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 کیا ہے, چونکہ روکنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں اس کو, جس کے متعلق بول رہا ہے اس کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ میرے متعلق کیا باتیں چل رہی ہیں, اور وہاں پیچھے غیبت پہ غیبت کیے جا رہے ہیں وہ. تو اس چیز میں کیا ہے وہ حد سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے انسان. اس میں کیا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جب تک کہ اس کی زبان نہ تھک جائے, جب تک کہ اس کا دل نہ بھر جائے, اس وقت تک وہ انسان کیا ہے بولتا ہی رہتا ہے, غیبت کرتا ہی رہتا ہے. بخلاف کس کے, سامنے طعنہ دینے والے کی. جو سامنے طعنہ دینے والا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کم از کم اگر ہم کسی کو سامنے کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کم سے کم اس کے پاس ایک دو جواب تو ہوگا ہمارے لیے ایک دو جواب تو ہوگا کہ نہیں بھائی یہاں پر یہ غلطی نہیں, یہ غلطی بھی ہے. اگر ہم کسی کو طعنہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے زیادہ لمبا نہیں زمانہ گزرتا, اس کے اندر ہم کیا ہے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کس کے اندر, طعنہ دینے کے اندر. لیکن غیبت کے اندر ہم حد سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک حیثیت سے کیا ہے یہ جو لمزہ جو ہے, یعنی کہ طعنہ دینا جو ہے کہ کسی کے سامنے کیا ہے اس کی توہین و تذلیل کرنا, کیا یہ اچھی بات ہے؟ کسی کے سامنے اس کو توہین و تذلیل کرنا کیا یہ اچھی بات ہے؟ اسی لیے کیا ہے اس کی ایذا بھی کیا ہے اشد ہے. دیکھیے ایذا کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, تکلیف کے معنی ایذا رسانی کو کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور اشد یعنی بہت زیادہ, یعنی نہایتی شدید. اشد لفظ اگر اردو میں اگر استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو عذاب ہے وہ نہایتی شدید ہے, نہایتی خطرناک ہے اس کا عذاب. اسی اعتبار سے کیا ہے ان دونوں کا عذاب بھی شدید ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں. چغل خوری کا مطلب ہم لوگ بخوبی جانتے ہی ہیں کہ غیبت کرنے کو چغل خوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی نا کہ بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں. دیکھیے کسی کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا غیبت اس وقت میں ہوگی جبکہ وہ برائی اس کے اندر شامل نہیں ہے, جبکہ وہ برائی اس کے اندر شامل نہیں ہے. اگر کوئی انسان خود اس گناہ کا مرتکب ہو, جو اگر اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہو جو اس کے اندر ہو, مثلا مثال کے طور پر جیسے میں کسی وقت میں نے نماز پڑھائی اور میں نے 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت نماز پڑھا دی, تو اب میرے پیچھے اب سامنے میں شاید کسی کو یاد نہیں رہا, نہیں بول پائے, تو میرے پیچھے تو بولیں گے نا اس چیز کو کہ بھائی 3 رکعت نماز پڑھائی, تو یہ بھی غیبت ہو گئی. یہ غیبت نہیں ہو سکتی ہرگز بھی, سمجھ رہے. تو گویا کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے اور میری خامیوں کا اگر تذکرہ کوئی کر رہا ہے میرے پیچھے, گویا وہ بھی ایک لمٹ کے اندر, ایک دائرے کے اندر, وہ بھی اس نیت سے اگر کوئی تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں, ہم ان کو نصیحت کر سکیں تاکہ ان کا آنے والا جو وقت ہے وہ بہتر ہو جائے, تو یہ کوئی چغل خوری نہیں ہوگی, یہ کوئی غیبت نہیں ہوگی, ہے نا. اگر کوئی انسان کے اندر کسی کے اندر یہ ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے پیچھے فلاں آدمی اس طریقے سے بات کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے, وہ جہنم میں جائے گا, تو ایسا بالکل غلط ہے, ایسا بالکل غلط ہے. یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. اور دوستوں کے درمیان جو فساد ڈلواتے ہیں, بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں, اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہمارے لیے. اب تیسری خصلت کیا ہے؟ تیسری خصلت یہ ہے کہ جس پر عذاب کی وعید اس صورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص اور محبت ہے. یعنی کہ اس کو کیا ہے, اسی کو اس آیت میں اس طریقے سے تعبیر کیا ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے کیا ہے وہ انسان اس کو مال کو بار بار گنتا ہے. اور چونکہ دوسری آیات و روایت کیا ہے اس پر شاہد ہے, دوسری آیات و روایت اس پر شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی اس پر گواہ ہے. وہ آیات, وہ قرآن حدیث اور وہ آیات اس پر شاہد, یعنی اس پر گواہ ہے کہ مطلقاً کسی بھی مال کا جمع کرنا کیا ہے حرام نہیں ہے. مال کو آپ جمع کر سکتے ہیں بشرطے کہ کیا ہے اس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے. آپ مال جمع کر کے رکھیں, اس مال کا جمع کرنا کیا ہے حرام بالکل نہیں ہے. اس لیے یہاں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں. جمع مال سے مراد کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے پاس اگر 10,000 روپئے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے مال جمع کر کے رکھا ہے نا. اس سے مراد ہرگز وہ نہیں ہو سکتا. اس سے مراد وہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس جو بھی اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے, اس کے پاس کچھ جمع ہے, تو جو حقوق واجبہ ہے اس کے اندر زکوٰۃ نکالنا ہے, جو بھی کچھ اس کو کرنا ہے وہ اس میں سے ادا کرتا رہے, اس کے بعد جو جمع ہے اس کے پاس وہ رہے. ٹھیک. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس جب ان کا انتقال ہوا لاکھوں دینار تھے اس وقت میں, وہ سونے کے سکے تھے ان کے پاس, اشرفیہ تھی اس زمانے کے اندر. تو کیا مال کا رکھنا جمع کرنا حرام نہیں ہے, مطلقاً حرام نہیں ہے یہ چیز.
لیکن اگر کیا ہے، اگر انسان کیا ہے انہی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی کہ فخر و تفاخر کی وجہ سے اپنا آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہے نا انسان جو ہے ایک بہترین کار خرید لے، اپنا آپ کو مطلب لوگوں میں ممتاز دکھانے کے لیے، اپنا آپ کو نمایاں کردار دکھانے کے لیے اگر چلنے کے لیے کیا ہے انسان اس کی محبت میں منہمک ہو جائے، اس کی محبت میں بالکل جھکتا چلا جائے، مال کی محبت میں، گویا کہ وہ یہ سمجھ لے جس طریقے سے نمرود فرعون کا حال تھا، ہے نا، قارون کا حال تھا کہ مال کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، ان کو لگا کہ میری آخرت کیا، میری ہمیشہ کی زندگی رہے گی ایسے ہی، اور مال بھی میرے پاس تھا ہمیشہ ہی رہے گا، نہ میں مروں گا نہ میرا مال مجھ سے ختم ہوگا۔ تو کیا ہے، اگر دین کی ضروریات سے غافل ہو کر کے اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو مال جمع کریں گے تو پھر ہماری بخشش نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ لیکن اگر ہم نے دین کی ضروریات کے مد نظر رکھا اور تمام احکامات کو مکمل کرتے رہے ہم جو ہم پر واجب کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر مال کا جمع کرنا کیا ہے ہمارے لیے کوئی برا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے سامنے تانا دینا، کسی کو سمجھانے کے لیے، مثلا میں نے کسی نماز میں یا میں نے کسی چیز میں کیا ہے میں اپنے اوپر مثال لینا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں بقول کس کے، کسی اور کے اوپر لینے کے، کیا ہے ضروری ہے نا، اس لیے کہ دیکھیے اگر میں نے نماز میں کوئی غلطی کری تو کیا ہے کوئی آدمی اگر مجھے سمجھائے تو اس کو میں تانا دینا کہوں گا، اس کو میں کیا کہوں گا، تانا دینا کہوں گا۔ اگر میں یہ چیز سمجھتا ہوں تو میرے سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا ناقص العقل احمق کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میں اس چیز کو سمجھوں کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے اور کوئی مجھے اس نیت سے بتا رہا ہے کہ میں اپنی خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر سکوں، اور پھر بھی میں اگر اس کے اوپر عمل نہ کروں تو گویا کہ کیا ہے میرے اندر، یہ میں سب سے بڑا اپنا آپ کو اس چیز کو ثابت کر رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا ناقص العقل ہوں، میں اللہ کی طرف سے مہر لگایا ہوا بندہ ہوں کہ میں کبھی نہیں سدھر سکتا، میں ہمیشہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ گویا کہ ہم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اندر سے۔ اگر کوئی انسان میری غلطیوں کو بار بار مجھ پر ظاہر کرے، اس کے بعد بھی میں اس غلطی کو اپنے صحیح نہ کروں، میں نہ سدھاروں، تو گویا کہ کیا ہے اس کا مطلب، میں اپنا آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا آپ کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا ہوں، میں اپنا آپ کو بیوقوف ناقص العقل جو ہے نا مکمل طریقے سے ثابت کرنے پر لگا ہوا ہوں میں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ باتیں ساری جو سامنے بات کرتے ہیں تانا دینے والے کے متعلق، چغل خوری کے متعلق میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، مال جمع کرنے کے متعلق بھی دونوں باتیں واضح ہو گئی ہیں ہمارے سامنے۔ تطلع جو علی الافئدہ ہے، اس کے متعلق جو جہنم کی آگ جس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوں تو ہر آگ کا ایک خاصہ کیا ہوتا ہے، یہی ہے کہ جو چیز اس میں پڑے گی وہ کیا ہے، اس کے سبھی اجزاء کو وہ چیز وہ آگ جلا دیتی ہے نا، یہ آگ کی خاص بات ہے، خصوصیت کیا ہے آگ کی یہی ہے، اگر انسان کو اس میں ڈالا جائے گا تو کیا ہے اس کے سارے اعضاء کو وہ جلا کر رکھ دے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں جو جہنم کی آگ خصوصیت ذکر کی گئی ہے، یہ خصوصیت کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس انسان کی موت، اگر کسی انسان کو زندہ جلایا جائے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے وہ انسان مر جائے گا۔ لیکن جہنم کے بخلاف کس کے، جہنم کے، کہ اس کے اندر جو ہے موت تو آنے والی ہے نہیں، موت تو آنے والی نہیں ہے، تو انسان کیا ہے کہ بحالت حیات یعنی کہ زندہ رہتے ہوئے انسان کیا ہے اپنے آپ کو جلتا ہوا دیکھے گا، زندہ رہتے ہوئے انسان اپنا آپ کو محسوس کرے گا کہ میرا دل جل رہا ہے، وہ کیا جل رہا ہے، میرا دل جل رہا ہے، میرے پھیپھڑے جل رہے ہیں، میرے جسم کے سارے اعضاء جل رہے ہیں۔ آپ تصور کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ واللہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی میرے پاس وقت ہے، ہم اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ورنہ خدا کی قسم میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ جتنا بڑا، میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی، جتنا بڑا اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہو اتنا بڑا قہار و جبار بھی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ اپنے غصے پر آ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں بچا سکے اللہ کے غصے سے۔ اسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ ہے، اور دل جلنے کی جو اذیت اپنی زندگی میں انسان محسوس کرے گا نا، وہ اس کے انسان کو اس وقت معلوم ہوگا۔ اس کی آسان سی مثال میں دنیا میں تو نہیں سمجھا سکتا آپ کو کوئی دے کر کے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال یہ سمجھا دوں کہ جیسے مثلاً میری زبان سے بولنے پر جب بھی میں ایک لفظ بولوں تو میرے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے کٹنا شروع ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ ایسی صورت میں میری زبان سے ایک لفظ بھی باہر نکلے گا، میں اپنی زبان پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دوں گا، بولنا ہی بند کر دوں گا میں تا قیامت تک کے لیے۔ کیا کروں گا؟ بولنا ہی بند کر دوں گا، مجھے بولنا ہی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ اس طریقے سے کیا ہیں، دین کے متعلق ہو چاہے دنیا کے متعلق ہو، کتنی لمبی لمبی باتیں کر دیتے ہیں، ہر چیز کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ذرا بھی خیال نہیں کرتے، ذرا بھی خیال ان چیزوں پر نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کے واسطے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے خوف و غضب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یقیناً اللہ جتنا بڑا رحمان ہے، اگر اللہ اپنی پر آ گیا تو پھر ہماری بخشش کہیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنا سننا زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔